بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے قاضی کی ذہانت۔ قاضی عبدالحسین بن عقبہ کہتے ہیں کہ میرے چچا کی بیٹی نہایت دولت مند اور امیر، میں نے اس سے شادی کر لی، اس کے مال سے استفادہ کرنے لگا۔ مال کی بدولت میں نے خفیہ طور پر ایک اور شادی کر لی۔ ادھر کسی شخص نے میری پہلی بیوی کو بتا دیا کہ میں نے دوسری شادی کر، پھر کیا تھا، گھر میں طوفان آ گیا۔ میری بیوی سخت ناراض ہوئی، اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، تم میری دولت استعمال کرتے تھے، آج کے بعد تم ایسا نہیں کر سکو گے، میں تمہارے گھر نہیں رہنا چاہتی، تمہارے لیے ایک ہی رستہ ہے، یا تم مجھے رکھو یا اس بیوی کو۔ اگر تم مجھے رکھنا چاہتے ہو تو اس بیوی کو طلاق دینی ہوگی۔ گھر میں یہ جھگڑا چلتا رہا۔ میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ میری کوئی دوسری بیوی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یوں کہو، میں تمہارے سوا تمام بیویوں کو طلاق دیتا ہوں۔ ادھر میں نے جس نوجوان لڑکی سے شادی کی تھی وہ خوبصورت ہونے کے علاوہ نہایت سمجھدار بھی تھی۔ اب میں 2 کشتیوں کا سوار تھا۔ پہلی بیوی میرے چچا زاد اور نہایت امیر تھی، مگر مجھ کو پسند نہ تھی، اور دوسری بیوی غریب سمجھدار تھی۔ میں گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا تھا۔ پہلی بیوی نے میرا خرچہ بند کر دیا تھا۔ اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ میری پہلی بیوی بھی راضی ہو جائے اور اس کو تسلی ہو جائے کہ میں نے کوئی شادی نہیں کی اور دوسری بیوی کو بھی طلاق نہ دینی پڑے۔ خاصے سوچ بچار کے بعد میں نے اپنی دوسری بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم ہمارے ہمسایوں کے پاس جاؤ، ان سے ایک عمدہ لباس اور خوبصورت چیزیں کچھ ٹائم کے لیے ادھار لو، اور پھر خوب بن سنور کر خوشبو لگا کر میری پہلی بیوی کے پاس جاؤ، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ تم نہایت امیر اور مالدار عورت ہو۔ ملاقات کے وقت خوب رو دھو کر آنسو بہانا، اس کے حق میں خوب دعائیں کرنا۔ جب وہ تم سے متاثر ہو جائے گی تو وہ یقیناً تم سے پوچھے گی کہ تمہاری مشکل اور پریشانی کیا ہے۔ اب تم اس کو بتانا کہ میرے چچا زاد نے مجھ سے شادی کی ہے اور مجھے بتائے بغیر ایک اور شادی کر لی ہے، اور میرا مال اپنی دوسری بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تمہارا خاوند ہے اور وہ قاضی بھی ہے، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ اس سے میری مشکل اور پریشانی بیان کرو، میری سفارش کرو کہ میرے ساتھ انصاف کرے اور میرے شوہر کو عدالت میں بلا کر اس سے، جب وہ تمہاری بات سن کر تمہیں میرے پاس لے آئے گی تو باقی معاملہ میں خود سنبھال لوں گا۔ میری تدبیر نہایت کامیاب رہی۔ میری ہدایت کے مطابق میری نئی بیوی نے نہایت خوبصورت لباس زیب تن کیا، مالدار عورت کے روپ میں ہمارے گھر آئی۔ میں اس وقت گھر پر ہی تھا۔ اس نے آتے ہی زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میری پرانی بیوی نے اس کے آنسو پوچھے، اسے چپ کروایا، اس کی دلجوئی کی اور کہا کہ بہن بتاؤ، تمہارا مسئلہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اب اس نے میرے کہے ہوئے الفاظ دہرائے۔ اس نے فوراً کہا، بہن میرا شوہر قاضی تو تمہارے شوہر سے بھی بدتر ہے، وہ بھی مجھے دھوکے میں رکھ کر شادی کیے ہوئے ہے۔ یہ کہہ کر وہ میری نئی بیوی کا ہاتھ پکڑے ہوئے غصے میں میری مجلس میں آئی اور کہنے لگی، اس بدنصیب بیوی کا حال بھی سنو، میرے ہی جیسا ہے، اس کی بات سنو اور انصاف کرو۔ میں نے نئی بیوی سے پوچھنا شروع کیا، کیا بات ہے، کیا شکوے لے کر آئی ہو؟ اس نے جو کچھ سکھایا پڑھایا گیا تھا وہ عرض کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تیرے چچا کے بیٹے نے تجھ سے کہا ہے کہ اس نے دوسری شادی کی ہوئی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، بھلا وہ میرے خوف کے مارے کیوں اعتراف کرے گا؟ میں نے پوچھا، پھر کبھی تو نے اس کی دوسری بیوی کو دیکھا ہے، اس کی شکل پہچانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں۔ اے خاتون، اللہ کا خوف کھا اور سنی سنائی باتوں پر یقین مت کر، کیوں نہ حاسد لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو میاں بیوی کی خوشی دیکھ نہیں سکتے۔ جو لوگ عورتوں کو بگاڑتے ہیں، ان کے پاس اس قسم کا ڈرامہ رچانے کے لیے بہت سے ہیلے بہانے ہوتے ہیں، اور وہ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری ہی بیوی کو دیکھو، اس سے بھی کسی نے یہ چگلی کھائی ہے کہ میں نے اس کے علاوہ بھی کسی عورت سے شادی کر رکھی ہے، جبکہ میں اس کے سامنے یہ قسم کھا کر کہتا ہوں،
اس دروازے کے باہر اگر میری کوئی بیوی ہے تو میں اسے طلاق ثلاثہ دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے چچا کی بیٹی یعنی میری پہلی بیوی اٹھی اور میرے سر کو بوسہ دیا اور کہنے لگی، مجھے اب یقین ہو گیا ہے اے قاضی کہ تم پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اس طرح میرا کام بھی چل گیا، چونکہ میری دونوں بیویاں میرے پاس ہی موجود تھی، اس لیے میری قسم بھی واقع نہیں ہوئی، کیوں نہ قسم تو کھائی گئی تھی کہ دروازے سے باہر موجود بیوی کو طلاق دی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔